نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر ان شرکس جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ معزز مکرم سامعین کرام، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتنہ فساد کا سیلاب آیا، مگر حق پرستوں کی جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حق باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، کفر ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف اس جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روداد جب سامنے آ جاتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو، ہمارے بزرگوں کو اس کا تصور ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اسی ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن آئے گا جب ہندوستان کا مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کرے گا تو وہ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے اس وطن کی پیاس بجھائی ہے اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگا دیا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، آج انہی مسلمانوں کو غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن کہا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جانیں دی ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی پر شوٹ کا وارنٹ جاری ہوا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے سن 1957 میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا ہے۔ اسی ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں ہی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی دی،
جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نما بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ بھاگل پور کی خونخوار داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہو لہان عید، میرٹھ کے جلتے مکانات، بجنور کی دل خراش چیخیں، احمد آباد کا دل دوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد، گجرات کا دل دہلا دینے والا نسل کشی، کیا یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کی قربانیوں کا، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا، امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سہواری کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے؟ محمد علی جوہر کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے؟ حولدار عبدالحمید کی جاں بازی کا یہی ثمرہ ہے؟ شہید اشفاق اللہ خاں کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے؟ محمد عثمان کی فداکاری کا یہی ثمرہ ہے؟ ہزاروں علماء کرام کی قربانیوں کا کیا یہی ثمرہ ہے؟ سید احمد شہید کی تحریک کا یہی ثمرہ ہے؟ شیخ الہند کی تحریک آزادی کا کیا یہی ثمرہ ہے؟ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج مٹھی بھر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ جو تم لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا سلیقہ سکھایا کس نے؟ تمہیں رہنے سہنے کا ڈھنگ بتایا کس نے؟ تمہیں کھانے کا طریقہ کس نے سمجھایا؟ ملک کے غاصب اور غدار تو تم ہو۔ کبھی تم نے وطن کے واسطے ایک قطرہ خون بھی بہایا ہے؟ آج تم کو مندر کی فکر ہے، مسجد سے نفرت ہے۔ یہی وہ مساجد ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تمہیں جانا ہے، یہی مسلمان ہے جس کی وجہ سے تم مشہور ہو۔ تم ہندوستان کے دوست کب بن گئے؟ تم تو گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے گھر میں آگ لگا دینے والے ہو۔ اے غیور مسلمانوں، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتی ہیں۔ ذرا ان کو بتاؤ، یہاں کے ذرے ذرے پر ہماری پیشانیوں کے نشانات ہیں، یہاں کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کی چھاپ ہے، لیکن آج حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہاں یہ کیسی آزادی ہے۔ مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں، ہماری عزت آبرو پہ شب خون مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو ISI کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، خانقاہ پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانیوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمے بازی ہو رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں، بلکہ ایسی آزادی کو ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں۔ ایسی آزادی پہ تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی مارتے ہیں اور آئندہ بھی لات مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے، مذہب اسلام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، قرآن کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، عبادت کی آزادی، ہمیں جان مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ امت مسلمہ کے غیور فنزردو، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں کہ دستور آزادی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ کیا یہ ہندوستان کی تاریخ کے خلاف نہیں ہے؟ آج ہندوستان آزاد میں یہی ہو رہا ہے۔
ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم ایوان حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھا دیں گے، لیکن اصل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا بورڈ میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، مگر دستور قرآنی مسلم پرسنل لا میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ امت کے جیالوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے ہی سرفراز کیا ہے۔ مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ ہم یہ واشگاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی اس ملک کا سچا وفادار ہے۔ اس دیش کے چپے چپے پر مسلمانوں کا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر مسلمانوں کی چھاپ ہے۔ ہم نے ہی اس دھرتی کو آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے، ہم نے ہی اس دھرتی کے لیے جنگ لڑی ہے اور ہم ہی اس کو آباد کیا ہے۔ جب بھی گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہم سے سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا۔ اے محبان وطن، ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائیوں سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے ستاروں سے پوچھو، تاج محل کی فلک بوس عمارت سے پوچھو، قطب مینار کی بلندی سے پوچھو، لال قلعہ اور جامع مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا دیا۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ اے ہندوستان کے لوگوں، بتاؤ کہ قطب مینار کی بلندی کس نے دی، جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کس نے بنائی، لال قلعہ کی عظمت کس نے دی، تاج محل کی رعنائی کس نے عطا کی۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔